السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کی تفسیر جاری ہے، جس میں ان کفار کا ذکر کیا گیا جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، اور ان کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ یہاں سے تفسیر باقی ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ یہ ایک الگ جملہ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ ابصار یہ بصر کی جمع ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا۔ ابصار بصر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن یہاں مراد ہے آنکھیں، یعنی جن آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھنے پر پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر کوئی ظاہری پردہ نہیں ہے، نظر آنے والا کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں تو موجود ہیں، لیکن آنکھوں میں حق کو دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، یعنی دیکھنے کی، ظاہری چیزوں کو دیکھنے کی طاقت ہے لیکن حق کو دیکھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ اور غشاوہ سے مراد وہ پردہ ہے کہ جو لوگوں کو نظر نہ آئے مگر خود دیکھنے والے کے لیے آڑ بن جائے، جس کی وجہ سے کہ وہ آیات الہیہ کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حضور کے معجزات کو دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھیں یوں دوسری چیزوں کو دیکھ رہی لیکن معجزات دیکھ کر بھی یہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہوں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب عذبن سے بنا ہے اور عذب کا معنی ہے روکنا۔ میٹھے پانی کو بھی اسی لیے عذب کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے پیاس ختم ہو جاتی، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور سزا کو اس لیے عذاب کہتے ہیں کہ وہ جرم سے روکتی ہے۔ عذاب کا کسی کے ذہن میں اگر تصور آ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس گناہ کا یہ عذاب ہے، تو آدمی اس جرم سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اس گناہ سے بچتا ہے۔ تو یہ سزا اور عذاب جرم سے روکنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوا ہے، سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور عظیم جو آیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ صحیح تلفظ اس کا یہ ہے۔ عظیم یہ حقیر کے مقابلے میں آیا ہے، اور کبیر یہ صغیر کی ضد ہوتی ہے۔ عظیم کا معنی بڑا ہوتا ہے اور کبیر کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے۔ عظیم کا معنی بھی عربی کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے بڑا، اور کبیر کا معنی بھی ہوتا ہے بڑا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے اور یہاں پر عظیم کیوں لایا گیا، کبیر کیوں نہیں لایا گیا، جبکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کبیر وہ صغیر کے مقابلے میں ہوتا ہے، چھوٹے کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور حقیر کے معنی ہے ہر اعتبار سے چھوٹا۔ جو چیز ہر اعتبار سے، ہر طرح سے چھوٹی ہو اس کے لیے حقیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عظیم کے معنی ہوئے ہر اعتبار سے بڑا، یعنی جب حقیر کا معنی ہوا ہر اعتبار سے چھوٹا تو اس کے مقابلے میں عظیم آتا ہے، تو عظیم کا مطلب ہوا ہر اعتبار سے بڑا، ہر طرح سے بڑا۔ صغیر کے معنی ہے ایک لحاظ سے چھوٹا، ایک اعتبار سے چھوٹا، تو کبیر کے معنی ہوں گے ایک لحاظ سے بڑا، ایک اعتبار سے بڑا، کیونکہ کبیر صغیر کے مقابلے میں آتا ہے، لہٰذا عظیم کبیر سے بھی بڑھ کر ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح سے، ہر اعتبار سے بڑا ہے، یعنی اس میں چھوٹا ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ عذاب ایسا ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، ایسا وہ عذاب ہے۔
اور اس طرح ہے وہ کیسا عذاب ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں گے، کفار اگر پکڑے جائیں جنگ میں تو ان کو قتل کر دیا جائے یا قیدی بنا لیا جائے۔ آخرت میں تیز آگ ہوگی جہنم کی ان کے لیے، اور جہنم کا گرم پانی کھولتا ہوا پانی ہوگا عذاب کے طور پر، اور زہریلے جانوروں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ جہنم کے زہریلے جانور، موذی اور خطرناک جانوروں کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اب بتائیے یہ عذاب چھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ عذاب ہر اعتبار سے بڑا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، یعنی اب یہ تو دیکھیے عذاب تو اتنا سخت ہے ہی، اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ عذاب کیسا ہوگا؟ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ یہ عذاب کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم، کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنم میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جہنم میں جانے کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہوا، کتنی بڑی مصیبت ہوئی، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی ہر اعتبار سے بڑا ہے وہ۔ اب اس مضمون کا خلاصہ، اس آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی، اس کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کی ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ جو سرکشیاں کر رہے ہیں، دشمنی میں جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور نہ ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں، کیونکہ ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا دل صحیح ہو، دل صاف ہو، جو بات پہلے آ چکی ہے کہ دل صاف ہو تبھی تو اس کے اندر ہدایت کا چراغ روشن ہو پائے گا۔ دل صاف ہی نہیں تو ایمان اس میں کیسے داخل ہو پائے گا؟ اور وہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اگر دل صاف ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو خود تو عقل نہ ہو لیکن دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کر لے۔ اور یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم، کہ دل بھی ان کا صاف نہیں ہے اور دوسروں کے بتانے سے بھی ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے، اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لائے، مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں چیزوں سے محروم ہیں، کیونکہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کے دل کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ اس سے کوئی صحیح بات وہ سوچ سکیں یا سمجھ سکیں، اور کان اور آنکھوں کو ایسا معطل کر دیا ان کی ہٹ دھرمی نے، ان کی سرکشی نے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بالکل بیکار کر دیا ہے کہ جن سے وہ حق کی آواز کو سنتے ہی نہیں اور حق کی آیتوں کو، نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے سارے اسباب ان کے لیے ختم ہو چکے۔ ایمان لانے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو ذریعے ہو سکتے ہیں، وہ سارے ذریعے اور سارے اسباب ان کے لیے ختم ہو چکے، اس لیے آپ ان کے ایمان کی امید نہ فرمائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ دل ایمان کا مکان ہوتا ہے۔ دل، ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ایمان دل میں موجود ہوتا ہے، وہ اس کا مکان ہے، ایمان کی جگہ ہے۔ اور آنکھ کان ایمان کے راستے ہوتے ہیں۔ یہ بات تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے کہ آنکھ کان کے ذریعے سے ایمان داخل ہوتا ہے، پھر جا کر دل میں متمکن ہو جاتا ہے۔ اور جب راستے ہی بند ہو جائیں، آنکھ اور کان ہی جب بند ہو گئے، آنکھوں اور کانوں پر ہی جب مہر لگا دی گئی ہے اور پردے ڈال دیے گئے، جب راستے ہی بند ہو گئے اور مکان بھی ایمان کے آنے کے لائق نہ رہا، یعنی دل جو تھا وہ بھی ایمان کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہا، تو اب انہیں ایمان کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مومن ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل تین چیزیں ہیں۔ گناہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ گناہوں کی بنیاد کیا ہے؟ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک ہے حرص یعنی لالچ، دوسرے نمبر پر ہے حسد یعنی جلن، اور تیسرے نمبر پر ہے تکبر، گھمنڈ۔ یہ تین چیزوں کی وجہ سے آدمی گناہ کے کام کرتا ہے۔ غفلت پیدا کرنے والی چند چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں گناہوں کی اصل تو تین چیزیں ہو گئی، حسد، لالچ اور تکبر۔ اور غفلت پیدا کرنے والی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ غافل کرنے والی چند چیزیں ہیں۔ زیادہ کھانا، آدمی نے زیادہ کھا لیا تو سستی آنے لگ جاتی ہے، اب نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ زیادہ سونا، زیادہ سونے کی وجہ سے بھی آدمی کی طبیعت عبادت کرنے کو نہیں چاہتی۔ ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش کرنا، مال کی محبت، عزت کی رغبت، حکومت کی خواہش، حکومت، حاکم بن جانا۔ ابھی اگرچہ بادشاہوں کا دور نہیں ہے لیکن ابھی بھی آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، ابھی بھی تو ہے۔ ہر اعتبار سے آدمی کی خواہش یہ ہوتی کہ مجھے لوگ عزت والا سمجھیں، مجھے شرافت والا سمجھے، مجھے بڑے مرتبہ لوگ میری عزت کریں، میرے سامنے جھکیں، مجھے سلام کریں۔ یہ تو ہے نا آج بھی، یہ بھی حکومت ہی کی خواہش ہے۔ بسا اوقات مال اور حکومت کی طلب میں انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، مال کی ایسی اس کے اندر طلب ہو جاتی ہے اور حکومت کی طلب کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں، یعنی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے. سیاہی مطلب کالا پن. گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اور قرآن، اب یہ دیکھیں یہاں پر جو سیاہی کی بات چل رہی ہے یہ حقیقی سیاہی نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ حقیقی بھی سیاہی ہو لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. انسان مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کے معاملات اور کیفیت بھی چلی جاتی ہے. لیکن یہاں علماء اکرام جو فرما رہے ہیں دل پر کالا داغ، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا داغ ہو جاتا ہے. تو یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، سیاہی پیدا ہو جاتی. اور قرآن پاک کی تلاوت، اب اس سیاہی کو دور کرنا ہے، ہمیں دل کے کالے پن کو دور کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیح وغیرہ ہم جو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے موت کو یاد کرنا، اور یہ سب چیزیں دل کی سیکل ہے. مطلب کیا ہوا کہ تلاوت قرآن ہے، درود شریف ہے، اللہ کا ذکر ہے اور موت کو یاد کرنا، اس کی وجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے. دل میں جو سیاہی آ گئی وہ سیاہی دور ہو جاتی، کالا پن دور ہو جاتا ہے اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے جن سے کہ یہ سیاہی دور ہو جاتی. اسی طرح زیادہ ہنسنا دل کو بیمار کر دیتا ہے. بہت زیادہ ہنسنا بھی دل کو بیمار کر دیتا ہے. اور خوف الہی سے رونا اس کا علاج ہے. دل جو بیمار ہو جاتا ہے، اگر بیمار دل کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے خوف سے روئیں تو یہ بیمار دل آپ کا اچھا ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا. جو شخص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے، یہ غور کرنے کی بات، بہت اہم بات اور بہت ہی اہم نصیحت اس کے اندر موجود ہے. دیکھیے ہم انسان ہیں، ابن آدم ہیں. انسانوں میں انبیاء کرام ہی کی جماعت وہ ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، ناممکن اور محال ہے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب سے گناہ ہو سکتا ہے. ہم اور آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہمارے لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں بھی کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ. یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کیا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے جو دل میلا ہوا ہوگا، نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہی دل صاف بھی ہو جائے گا، وہ میل دور ہو جائے گا. نیکیاں کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. تو گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے ہم کو، ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. تو جو دل میلا ہوا ہے، جو گندا ہو گیا، اس کی گندگی دور ہو جائے گی، اس کا میل دور ہو جائے گا. لیکن جو گناہوں میں مشغول رہے اور نیکی کی طرف توجہ ہی نہ کریں، نیکیاں کرے ہی نہ، تو اس کے قلب کی سیاہی بڑھتے بڑھتے ایک دن پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جائے گا. کیونکہ نیکیاں جو میل کو دور کرنے والی، وہ نیکیاں تو کر ہی نہیں رہا، تو اس کے دل کا میل دور ہی نہیں ہو رہا ہے، جو سیاہی ہے وہ دور ہی نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ سے وہ سیاہی بڑھتی چلی جائے گی. گناہوں کی وجہ سے دل کی سیاہی بڑھتی چلی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پورا دل کالا ہو جائے گا. اب پورا دل کالا ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی بات ہوتی ہے، پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. صحیح بات بھی پھر اثر نہیں کرتی. یہ ہوتا ہے نا کہ علماء اکرام بیانات کرتے ہیں، علماء اکرام حدیثیں سناتے ہیں، علماء اکرام قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، تفسیر سناتے ہیں، پھر بھی اثر نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ہے، یعنی گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اچھی بات اثر نہیں کر رہی. تو اس دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اس کے میل کو، گندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے لگ جائے. دیکھیے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دلوں پر لوہے کی طرح زنگ آتا رہتا ہے. جس طریقے سے لوہے پر، لوکھنڈ پر وہ کانٹ چڑھ جاتا ہے، ہم لوگ جس کو کانٹ بولتے ہیں، اردو میں اس کو زنگ کہا جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، کانٹ لگ جاتا ہے. اور اس کی صفائی تلاوت قرآن ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو وہ دل کا جو زنگ ہے، جو کانٹ چڑھ گیا ہے، وہ دور ہو جائے گا. اس سیاہ قلب کو، کالے دل کو صاف کرنے کے لیے ایک عرصہ اور کافی محنت چاہیے. یہ ٹائم لگتا ہے، اس میں دل کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا اور کافی محنت بھی کرنی پڑے گی تلاوت قرآن میں، نیکیوں کے کاموں میں. ہاں اگر دیکھیں ٹائم لگتا ہے عام حالات میں، اس میں ایک عرصہ گزرے گا، زیادہ محنت بھی کرنی پڑے گی. لیکن اگر کسی اللہ والے کی اس پر نگاہ کرم پڑ جائے تو آنن فانن وہ نگاہ اس کے دل کو صاف کر دیا کرتی. آپ نے ابھی جو پروگرام ہوا گزشتہ ہفتے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اس میں کتنے واقعات ایسے بیان کیے گئے کہ غریب نواز نے ایک نظر ڈالی تو دل کی دنیا بدل گئی.
ایسے ہی سارے اکثر اولیاء کرام کے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے ولی نے ایک نظر ڈالی تو دل صاف ہو گیا، دل میں جو بھی گندگی تھی، خرابی تھی، عقیدے کا فساد تھا، وہ سب دور ہو گیا۔ تو اللہ والوں کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ آدمی خود اگر دل کی گندگی کو دور کرنا چاہے تو ٹائم لگے گا، لیکن اللہ کے ولی اگر نظر ڈال دیں تو ایک ہی ساعت میں، ایک ہی لمحے میں دل صاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یعنی حضور کے بارے میں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے دل میلے ہیں، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے گندے ہو گئے، ان پر زنگ لگ گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک ہی نگاہ میں ہمارا دل صاف ہو جائے، ایک ہی توجہ میں ہمارے دل کا سارا میل دور ہو جائے، ساری گندگی دور ہو جائے، سارا زنگ دور ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو میلا نہیں کرتا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، اس سے مراد یہ، یعنی اگر آپ ہمارے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یہ گناہوں کی گندگی سے نجات پا جائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دے گا، ہماری گناہوں کی گندگی کو دور کر دے گا۔ مگر جس کی دل کی سیاہی اللہ والوں کی نگاہ سے بھی دور نہ ہو، اب سوچتے سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑنے کے باوجود بھی نہیں سدھرتے اور دل کی سیاہی دور نہیں ہوتی، تو یقیناً اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر مہر لگ چکی ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگ چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی۔ تو اس طرف ایک شعر میں اشارہ ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بقر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو در ہے وہ اللہ کا در ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور بھاگنے کی جگہ نہیں، کہیں اور پناہ نہیں لے سکتا ہے کوئی بھی انسان۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کیونکہ وہاں کے فیصلے یہیں سے جاری ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاری ہوتے۔ روزی بھی عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن تقسیم کہاں سے ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی۔ خیال رہے کہ گناہوں سے آہستگی سے دل میلا ہوتا ہے، اور میلا دل عبادتوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ صاف ہو جاتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے کبھی ایک دم مہر لگ جاتی ہے۔ یعنی دل میں حضور کی اگر دشمنی آ جائے تو اچانک ہی اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ شیطان کے دل پر حضرت آدم علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے اچانک مہر لگا دی گئی، اب اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ شیطان کو تو مردود کر دیا گیا، راندہ بارگاہ کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ ملعون ہو گیا، قیامت تک اس پر لعنت برستی ہی رہے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا دیکھیں یہاں کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا بغض ابلیس کے دل میں آیا تو اس کے دل پر مہر لگ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا میلا دل، وہ کیا ہوا تھا؟ فرعون نے جادوگر بھیجے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے اکثر انبیاء کرام کو جادوگر کہا گیا ان کے معجزات کو دیکھ کر، معجزے کو جادو کہہ دیا گیا، یہ اکثر انبیاء کرام کے ساتھ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب معجزات دکھائے تو معاذ اللہ ان کو بھی فرعون نے جادوگر کہا، اور پھر کیا ہوا کہ اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ اپنی حدود سلطنت میں جتنے بھی جادوگر ہیں بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ جیت جائیں گے تو ان کو بڑے مرتبے ملیں گے، خوب انعام ملے گا وغیرہ۔ اب یہ جادوگر آئے اور ان جادوگروں نے وہ جادو کا کرشمہ دکھایا۔ جادوگروں نے، اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، یہ نظر بندیاں ہوتی ہیں، نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ حقیقت ہوا کرتا ہے، معجزے کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے جادو کے کرشمے دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو میدان میں ڈال دیجئے۔ انہوں نے رسیاں ڈالی تھی، اپنی لاٹھیاں ڈالی تھی، وہ سب سانپ بن گئے تھے، سانپ بن کے میدان میں رنگ، لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں لیکن حقیقت میں کوئی سانپ نہیں۔ اب یہ ڈرانے کے لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو آپ میدان میں ڈال دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا؟ اس عصا کو میدان میں ڈال دیا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا اجگر بن گیا، اور یہ معجزہ ہے، یہ کوئی نظر بندی نہیں تھی، یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں، یہ حقیقت تھی، حقیقت میں وہ اجگر بن گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ جتنے بھی سانپ تھے، مطلب جتنی بھی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، وہ اجگر سب کو نگل گیا اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات، وہ جادوگر تھے اور وہ جانتے تھے کہ جادو کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے، اور انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
یہ اجگر بن گیا ہے، اژدہا بن گیا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً یہ نبی کا معجزہ ہے، اس لیے سب کے سب سجدے میں گر گئے اور سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیں میلہ دل لے کر آئے تھے، میلہ دل لے کر نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، میلہ دل لے کر آئے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کا معجزہ دیکھا آنن فانن ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور دل صاف ہو گیا، ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا میلہ دل نگاہ کلیمی سے اچانک اجلا ہو گیا، یعنی روشنی اس میں آ گئی، معلوم ہوا کہ عداوت نبی بدترین کفر ہے، نبی کی دشمنی بدترین کفر ہے، اور نگاہ ولی بہترین نعمت ہے۔ نگاہ ولی سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہم جو شعر پڑھتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ ایک اللہ کی ولی کی نظر پڑ جاتی ہے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، آدمی برا ہوتا ہے اچھا بن جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے نیکوکار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہے۔ اب یہاں پہ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق کے دن انسان کو ذروں کی شکل میں ظاہر فرما کر ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، ذروں کی شکل میں، جو ریت کے ذرے ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، یا کسی بھی چیز کے ذرے، انسانوں کو میثاق کے دن، میثاق کے دن کا مطلب کیا ہوا، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، مطلب کیا ہوا، یہ دنیا بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے عہد لیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کیا کیا تھا؟ اس وقت اقرار کیا تھا ساری روحوں نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ساری روحوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، اس بات کا اقرار کیا تھا۔ تو یہ روحیں جو جمع ہوئی تھی وہاں پر، یہ ذروں کی شکل میں جمع ہوئی تھی۔ تو اب اسی کی تفصیل بیان کریں گے کہ پھر یہ ذرے کی شکل میں کہاں تک رہے، پیدا ہونے تک رہے، جب تک انسان کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہاں تک وہ اس ذرے کی شکل میں رہتا ہے۔ روح جو ہوتی ہے وہ اس ذرے کی شکل میں، ایک دم باریک ذرہ جو ہمیں ظاہری نگاہوں سے نظر نہ آئے، اس ذرے کی شکل میں بندہ جو ہے، اور انسان یا جاندار جتنے بھی ہیں وہ ولادت تک رہتے ہیں۔ پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اسی کو تفصیل کے ساتھ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔